22 کو تو وہ سانحہ ہوا تھا کہ جب ملک مخالف نعرے لگے تھے، اور پھر ہم نے 23 اگست کو ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں قائم ایک جماعت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم امریکہ، ایم کیو ایم برطانیہ یا ایم کیو ایم جاپان نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ لہٰذا اب یہ ایم کیو ایم پاکستان اگر کہیں سے چلے گی تو صرف اور صرف پاکستان سے چلے گی، کہیں اور سے نہیں چلے گی۔ ہم نے اپنے بانی سے، ایم کیو ایم پاکستان کے بانی سے ایم کیو ایم پاکستان کو الگ کیا تھا، اور ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اپنی اس جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا فیصلہ تھا، اس پر منوً ہم قائم ہیں، حرف بحرف ہم قائم ہیں، اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میرے خیال میں تو صرف اس 23 اگست کی جو پریس کانفرنس تھی، جو ہمارا موقف تھا، اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ہر سوال کا جواب ہے اور وہی ایم کیو ایم کی پالیسی ہے، اور اسی پر ہم سختی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو میرے خیال میں میرے کسی بھی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی پالیسی جو 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، سب ساتھیوں کی طرف سے، میں بچے گر رہے ہیں آئے دن، اور اسنیچنگ کی واردات میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ای چالان جو کسر رہ جاتی ہے، پھر وہ ای چالان کے جرمانوں سے پوری ہوتی ہے، یعنی ٹیکس بھی آپ دے رہے ہیں، اس کے اوپر ستم بالائے ستم، پھر آپ ای چالان کے جرمانے پورے ملک میں 500 روپے سے زیادہ کہیں نہیں ہیں، یا 10-10 ہزار روپے کے جرمانے ہیں ای چالان کے۔ جعلی ڈومیسائل، ڈبل ڈومیسائل سے ہمارے روزگار پر بھی جو ہے وہ ایک بوجھ آ رہا ہے، اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے روزگار دستیاب نہیں۔ پھر پروفیشنل کالجز میں داخلوں میں بھی یہ جو جعلی ڈومیسائل ہے، یہ الگ ان کے لیے ایک بلا وجہ کا ایک مقابلہ اور مسابقت قائم کرتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال پر ہم قومی ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کی طرف ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ کراچی بچاؤ، اور سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ کراچی شہر اسلام آباد کے لیے بھی اہمیت اس کی ہے، اور راولپنڈی کے لیے بھی ہے،